بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی پی انالیٹیکا۔ پاکستان نے دو ایسے انڈیپینڈنٹ سٹیپس لیے ہیں فارن پالیسی میں جن کو سراہنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک اچھا امپیکٹ آئے گا پاکستان کی اپنی پریسٹیج پہ، رسپیکٹ پہ، اور اوورآل ہمارے تعلقات پہ دوسرے ملکوں کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو انفارم کیا ہے کہ ہم کنسیڈر کر رہے ہیں رشیا سے تیل اور گیس امپورٹ کرنے کا۔ یہ بڑا لیٹ ہم نے کیا ہے، جبکہ عمران خان کے وقت میں یہ فوری طور پہ اس پہ کام ہو رہا تھا۔ کاش یہ ہونے دیا جاتا، کیونکہ ان 5-6 مہینوں میں ہم نے بہت بڑا اپنا مالی نقصان کیا ہے۔ لیکن بدقسمتی کہ یہ جو رجیم چینج ہوئی اس کے بعد یہاں پہ حالات بالکل مختلف تھے، اور جو نئی حکومت آئی اس کی توجہ اس طرف نہیں تھی، یا وہ یہ چاہتے نہیں تھے کہ امریکہ کو ناراض کیا جائے۔ اب پچھلے دنوں امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے خود کہا کہ اگر کوئی ملک لینا چاہتے ہیں تیل رشیا سے تو ہم ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ لہٰذا اس کی آڑ میں پاکستان نے بھی یہ بات کی کہ ہم تیل لینا کنسیڈر کر رہے ہیں رشیا سے۔ اس سے پہلے جو ہمارے فارن منسٹر موجود ہیں ابھی، بلاول، اور ان کی سٹیٹمنٹ تھی، بلکہ وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹ تھی کہ ہمیں امریکہ سے اجازت چاہیے ہوگی تیل لینے کے لیے۔ لیکن بہر صورت اب چونکہ امریکہ نے اجازت دی ہوئی ایک طرح سے، تو اسپیسیفک پاکستان کے لیے اجازت ایک طرح کی لینے کی بات ہو رہی ہے، جہاں پاکستان نے انفارم کیا ہے کہ ہم بھی تیل لینا چاہتے ہیں رشیا سے کم قیمت پہ۔ دوسری طرف جو امپورٹنٹ سٹیپ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی سگنیفیکنٹ ہے، وہ ہے سعودی عربیہ کی حمایت۔ سعودی عربیہ، جیسے آپ کو پتہ ہے، سعودی عربیہ کا اور امریکہ کا ایک جھگڑا چل رہا ہے، اور وہ اسی پہ تھا کہ امریکہ نے چاہا کہ سعودی عربیہ تیل کی پیداوار بڑھائے۔ انہوں نے اپنے CIA کا ڈائریکٹر جنرل اس کو بھیجا، اس کو انکار کر دیا محمد بن سلمان نے۔ پھر جو بائیڈن خود جولائی میں آیا، وزٹ کیا، وہاں پہ مزید تلخی ہوئی کیونکہ ہیومن رائٹس کا ایشو چھیڑ دیا جو بائیڈن نے۔ نتیجہ یہ ہے کہ سعودیز نے اس بات پہ اتفاق نہیں کیا کہ تیل کی پیداوار جو ہے وہ بڑھائی جائے۔ امریکہ اپنے مفادات کے لیے یہ کہہ رہا تھا، کیونکہ امریکہ چاہتا تھا کہ اس کے اپنے ملک میں تیل سستا رہے، اور سستے تیل کی وجہ سے ان کے لوگوں کو، امریکیوں کو فائدہ پہنچے، اور اسی کی آڑ میں وہ کریڈٹ لے سکیں، اور جو مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں اس میں جو بائیڈن یا اس کی پارٹی کو فائدہ ہو۔ لیکن سعودیز نے یہ ماننے سے انکار کیا، اور پھر جب اوپیک کی ابھی آسٹریلیا میں میٹنگ ہوئی تو رشیا کے ساتھ مل کے انہوں نے 2 ملین بیرلز مزید پروڈکشن کم کرنے کا فیصلہ کیا، جس سے کہ مارکیٹ میں تیل نسبتاً کم مقدار میں ملے گا، اور اس سے اس کی قیمتیں جو ہیں وہ سٹیبل رہیں گی، یا کچھ قیمتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ امریکہ چاہتا تھا کہ قیمتیں کم ہوں، لیکن چونکہ ایک ریسیشن کا خطرہ ہے، سعودیز چاہتے ہیں کہ وہ اپنا مفاد دیکھیں، جہاں تیل کی قیمتیں بہتر رہیں تو ان کو آمدن ہو، بجائے اس کے کہ تیل کی قیمت میں آمدن سعودیز کو کم ہو اور فائدہ امریکیوں کو پہنچے۔ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ امریکہ میں سستا تیل کرنے کے لیے سعودیز اپنی جیب سے پیسہ دینا شروع کر دیں کہ اچھا جی آپ سستا تیل لے لیں، ہم نقصان اٹھا لیتے ہیں۔ تو وہ نیچرلی یہ نہیں ہونا تھا، اور محمد بن سلمان نے سوجھ بوجھ سے کام لیا اور تیل سستا نہیں کیا، یا تیل کی پروڈکشن کم کر دی۔ ان حالات میں پاکستان کو بھی ایک لحاظ سے نقصان ہوگا۔ پاکستان بھی چاہے گا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہمیں سستا تیل ملے اور تیل کی قیمتیں کم ہوں، لیکن سعودی عربیہ کے اس اقدام کی وجہ سے تیل کی قیمتیں کم نہیں ہوئیں۔ سو پاکستان بھی مالی نقصان تو اٹھائے گا، لیکن اس چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے بہت ہی گہرے اور دیرینہ تعلقات ہیں، ہماری سیکیورٹی کی بھی اپنی ان کے ساتھ کوآپریشن ہے، سیکیورٹی ایگریمنٹس وغیرہ موجود ہیں، ہمارے ٹروپس وہاں ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ سعودی عربیہ وقتاً فوقتاً کام بھی آتا رہا ہے، اور اس وقت بھی انہوں نے کوئی $3 بلین جمع کرا کے رکھے ہوئے ہیں، گو کہ وہ اس طرح انہوں نے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جس طرح پہلے کیا کرتے تھے،
لیکن بہر صورت وہ پاکستان کو کسی نہ کسی شکل میں کچھ مدد دے رہے ہیں. لہذا یہ وقت ہے جب کہ سعودی عربیہ رشیا وغیرہ کے علاوہ دیکھنا چاہے گا کہ امریکن دھمکیوں کے وقت پہ کون سے ملک ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. بھارت ان سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے سعودی سے، اور پچھلے دنوں ان کے وزٹس بھی آپس میں ہوتے رہے، اور سعودی عربیہ اور بھارت بڑے قریب آئے ہیں ایک دوسرے کے. لیکن اس معاملے میں بھارت نے ابھی تک کوئی اسٹیٹمنٹ یا یکجہتی کا کوئی اظہار نہیں کیا، جبکہ پاکستان نے برملا سعودی عربیہ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے. اب یہاں پہ جو صورتحال ابھی موجود ہے وہ یہ ہے کہ رشیا کو ڈیفینیٹلی امریکہ چاہتا ہے کہ سینکشنز رہیں اور نقصان بھی پہنچے. وہ قطعاً نہیں چاہتے کہ مارکیٹ میں تیل کی قیمت بڑھے اور رشیا کو ریونیوز زیادہ جائیں. رشیا 30% سستا بیچتا ہے تو امریکی کہتے ہیں لے لیں، اس وجہ سے کہ اس میں 30% نقصان رشیا اٹھاتا ہے. اس کے علاوہ وہ رشیا کے لیے اور بھی یوکرین کی جنگ کی وجہ سے مسائل پیدا کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں. لہذا وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ملک رشیا کے ساتھ تعاون کرے. اب یہاں پہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ سعودی عربیہ ہو، پاکستان ہو، کوئی بھی ہو، لازماً ان ملک کے اپنے بھی معاشی اور سیکورٹی کے اپنے مفادات موجود ہیں. اگر امریکہ کے ساتھ دوستی کا صرف یہ مطلب ہے کہ امریکہ کے آرڈرز ماننے اور انہی کے ہی مفادات کے لیے آپ نے سب کچھ کرنا ہے، تو پھر امریکہ کی دوستی کسی کام کی نہیں. اب یہاں پہ امریکہ خود نعرے تو لگا رہا ہے کہ ہم تعلقات کو ریویو کر رہے ہیں اور ریویو ہو رہا ہے، ہوگا، لیکن ابھی تک کوئی سٹیپ نہیں اٹھایا. بہانے لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی کانگریس آئے گی، کانگریس کی جو آج کل چھٹیاں ہیں وہ دوبارہ سیشن شروع ہوگا، وہاں ڈسکس کریں گے، ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. دھمکیاں یہ دی ہیں کہ جو بائیڈن نے اپنی سٹیٹمنٹس میں کہا ہے کہ سعودی عربیہ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو کچھ اس نے کیا اس کے کچھ نتائج ہوں گے، کانسیکوینسز ہوں گے. پھر بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے تعلقات ری ایویلیویٹ کر رہے ہیں. جو بعض سینیٹرز وہاں پہ بڑے ایکٹیو ہیں اس معاملے میں اور بڑے دندنا رہے ہیں، پھنکار رہے ہیں، وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب ان سے سیکیورٹی کے ایگریمنٹ ختم کریں، کوئی کہہ رہا ہے ان کو ویپنز دینے بند کر دیں، کوئی کہتا ہے کہ جی ان کو پکڑیں ان کی گردن سے یمن کے معاملے میں، اور یمن کے مسئلے پہ ان کو پابند کریں کہ آپ ہیومن رائٹ وائلیشنز کر رہے ہیں اور وہاں پہ اب ریڈز وغیرہ نہیں آپ کریں گے. اس طرح کی چیزیں جہاں وہ سعودی عربیہ کے لیے مختلف مسائل پیدا کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ مسائل پیدا کرنا امریکہ کے لیے بھی اتنا فائدہ مند نہیں ہوگا. جان کربی جو کہ ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن ہیں سیکورٹی کے معاملات پہ، انہوں نے اپنی جب بات چیت کی، کچھ سٹیپس کا ذکر کیا، تو اس میں خاص طور پر انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہم سعودی عربیہ سے اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم اٹھا لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے ریجن میں جو مڈل ایسٹ کا یہ سارا ریجن ہے، اس میں ایک ایئر ڈیفنس سسٹم امریکہ نے ڈپلوائے کیا ہوا جو بہت بڑے پیمانے پہ ہے. 70,000 امریکی فوجی ہیں جو سعودی عربیہ میں ہیں. ہو سکتا ہے سعودی عربیہ ان سے جان چھڑانا چاہتا ہو، کیونکہ امریکہ نے وہ سارا کچھ جو رکھا اس کا خرچہ سعودی عربیہ کو برداشت کرنا پڑتا ہے، جبکہ فوری طور پہ ان کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے. صرف ایک تھریٹ کریٹ کر کے کہ جی ایران حملہ کر سکتا ہے لہذا ضرورت پڑے گی، انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے. لہذا یہ ان کو سہولت کہیں اور نہیں ملے گی کہ اتنی بڑی تعداد میں کوئی اور ملک ان کے فوجی رکھے ادھر ہی آس پاس کہیں اور اس کا خرچہ بھی اٹھائے. سو یہ وہ کرنے سے رہے. نیچرلی وہاں پہ امریکہ کے اپنے مفادات ہیں. اسی طرح جو سیکورٹی کے ایشوز ہیں سعودیز نے بھی اپنی بات چیت میں ایویلیویٹ کیا، اور وہ ان کے بھی خیال میں جو امریکہ کے سیکورٹی کے مفادات وہاں پہ ہیں یا وہ سمجھتا ہے کہ سعودی عربیہ کے ہیں، تو وہ خالی سعودی عربیہ کے نہیں ہیں، وہ امریکہ کے بھی ہیں. اگر ہم ایران کی پریزنس وہاں پہ دیکھیں اور اسرائیل کے انٹرسٹ وہاں پہ دیکھیں تو امریکہ کو وہاں پہ اپنے ٹروپس اور اڈے رکھنے ہوں گے. لہذا امریکہ جو یہ دندنارا اور جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں، ہم ایویلیویٹ کر رہے ہیں، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے نہیں. البتہ چند ایک چیزیں یہ ہو سکتا ہے کہ بہت ماڈرن ٹیکنالوجی ابھی ان کو نہ دیں، ورنہ پیسے لیتے تھے دے دیتے تھے. کچھ ان پہ چیک رکھ لیں، کچھ اور پابندیاں وغیرہ تھوڑی بہت رکھ لیں، یا یہ کہ کبھی کبھار وہاں پہ ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی کا کوئی تھوڑا چرچا کرا دیں. تو نیوسنس چونکہ امریکہ کی بہت ہے دنیا میں،
نیوسنس ویلیو کہہ لیں یا نیوسنس پرابلم کہہ لیں، وہ بہت ہے. سو لہٰذا وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کی چھیڑ چھاڑ یہ پرابلمس کریں گے، لیکن اس کا ذکر یہاں پالیسیز میں نہیں آئے گا. وہ سارا CIA کو ٹاسک دیا جائے گا. لہٰذا سامنے کچھ اور نظر آئے گا، پیچھے کچھ اور ہو رہا ہوگا. اس معاملے میں پاکستان نے جو بڑا دو ٹوک بڑھ کے سعودی عربیہ کو سپورٹ دینے کا کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو سپورٹ دیں گے. پاکستان پہلا ملک ہے جس نے یہ کہا ہے، لہٰذا سعودی عربیہ کے لیے یہ سپورٹ کم از کم پولیٹیکل سائیڈ پہ اور ڈپلومیٹک ایریاز میں یہ بڑی ویلیوبل ہوگی. فزیکلی تو ہم ان کی کوئی بہت سپورٹ نہیں کر سکتے، ہمارے ٹرپس جو وہاں پہ ہیں وہ استعمال ہو سکتے ہیں اگر کوئی ایسی ضرورت ہو سیکیورٹی کے لیے، لیکن اس کے علاوہ نہ ہم فائنانشلی اتنے اسٹرانگ ہیں کہ کوئی سعودی عربیہ کی مدد کریں کسی ایسی چیز میں جہاں ان کو ضرورت ہو. وہ خود فائنانشلی بڑے اسٹرانگ ہیں اور ان کو پاکستان کی ضرورت بھی نہیں ہے اس میں. تو میرا خیال ہے پولیٹیکل سپورٹ کی ضرورت تھی، وہ پاکستان نے مہیا کر دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بروقت ہے. اس سے سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے مراسم جو ہیں وہ بہتر ہوں گے، ایک انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوگی جو کہ ہمیں مینٹین کرنی چاہیے. یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ امریکہ 100% اپنے مفادات کے تحت چلتا ہے. وہ باوجود اس کے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہمیں بڑی اسٹرانگ پارٹنرشپ بنانی ہے خاص طور پہ اینٹی ٹیررزم کے لیے، لیکن یہ ساری باتیں ہیں. جب اس کا اپنا مفاد ہوگا اور وہ اس کو ہمیں چھوڑنا ہوگا، وہ ہم سے بات بھی نہیں کرے گا اور چھوڑ کے ایک طرف ہو جائے گا. لہذا ہمیں اپنے مفادات کو ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ کم از کم جو ہمارے خیرخواہ ملک ہیں ان کے ساتھ ہماری خیرخواہی قائم رہے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.